بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین قال اللہ فیہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا موضوع گفتگو امام عصر امام حجہ کے ہم پر کیا حقوق ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، سورہ فاطر کی 32 نمبر آیت ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو، ظاہراً اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے کہ ہم نے پہلے جو کتابیں تھیں وہ مثلاً بنی اسرائیل کو وارث بنایا تھا، ان کا اس کتاب کا وارث بنایا ان کو جن کو ہم نے چنا، اصطفیٰ کیا، چونکہ یہ امت مصطفیٰ ہے، چنی ہوئی امت ہے امم میں سے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، نتیجہ کیا ہوا؟ 3 قسم کے لوگ سامنے آئے۔ ایک وہ کہ جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں، دوسرے وہ جو مقتصد ہے، اور تیسرے ومنہم سابق بالخیرات، جو خیرات میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے اذن سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے، اللہ جسے فضل کبیر کہہ رہا ہے۔ سورہ اس آیت کی تفسیر میں الکافی میں روایت آئی ہے، جس سے اندازہ ہوا کہ یہ آیت ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ جب امام سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں اس امت کے جو پہلے عنوان میں داخل ہیں، فمنہم ظالم لنفسہ، فرمایا الجالس فی بیتہ لا یعرف حق الامام، جو اپنے امام کے حق کو نہیں پہچانتا ہے، وہ اس آیت کا مصداق ہے، اس جملے کا مصداق ہے ظالم لنفسہ۔ فرمایا ومن عارف حق الامام فہو سابق فہو مقتصد، یہ وہ ہے جو مقتصد ہے، وسابق بالخیرات باذن اللہ هو الامام، اور جو سابق بالخیرات ہے وہ امام ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ جو آدمی اپنے زمانے کے امام کے حق کو نہ جانتا ہو، وہ آدمی قرآن کی نگاہ میں ان میں سے ہے کہ جو ظالم لنفسہ ہی کے مصداق ہے۔ اگر اس سے بہتر پوزیشن میں جانا ہے، مقتصد بننا ہے، تو اپنے امام کے حق کو پہچاننا ہوگا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو لہٰذا ہمارے اہم ترین واجبات میں سے ہے کہ ہم اپنے امام کے حق کو پہچانیں، اس لیے کہ وہ مولا و آقا ہے، ہم ان کے غلام ہیں، اس لیے کہ ہم نے انہی کے ساتھ
क़यामत को महशूर होना है। सुम्मा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, अगर मैंने उनके हक़ को न पहचाना तो मुझे हक़ नहीं होगा कि मैं उनके साथ महशूर हूँ बरोज़ महशर। तो इमाम के हुकूक मुतअद्दिद हैं। मैं मुख्तसर गुफ्तगू में 5 हुकूक की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम का पहला हक हमारे ऊपर यह है कि हम उनकी शख्सियत की मार्फत हासिल करें, उनके मकाम को पहचानें, उनकी हैसियत का इदराक करें। ये सबसे पहला बुनियादी मरहला है उनके हुकूक का। बाकी हुकूक बाद में है। सबसे पहला हक उनकी मार्फत है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, जिससे अंदाज़ा होता है कि इमाम की मार्फत कितनी ज़रूरी है। रिवायत से मालूम होता है कि सही माने मोमिन बनना, दीनदार बनना, सही माने मुवाहिद बनना इमाम की मार्फत पे मौकूफ है। फरमाया इन्नमा युअरफुल्लाह अज़्ज़ा व जल व यअबदुहु औ यअरिफुल्लाह अज़्ज़ा व जल व यअबदुहु मन अरफल्लाह व अरफ इमामह। अल्लाह की सही इबादत और अल्लाह की सही मार्फत वही कर सकता है जिसने अपने इमाम को पहचान लिया। वमन ला यअरिफिल्लाह वला यअरिफिल इमाम मिन्ना फइन्नमा यअरिफु व यअबद गैरल्लाह। जो अल्लाह को नहीं पहचानता और हम में से इमाम को नहीं पहचानता, वो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा। जाहिर में सजदा अल्लाह को कर रहा है, लेकिन यह इबादत गैरुल्लाह की हो रही है। अगर हम चाहते हैं अल्लाह की सही इबादत करें, अल्लाह की सही पहचान करें, तो अपने इमाम की पहचान करना होगी। क्या पहचान कर सकते हैं? कमा हक़्क़हु मारिफत हमारे बस में नहीं है कि हम जमाने के इमाम को वैसे पहचान लें जैसे हमारे छठे इमाम पहचानते थे। बाज़ रिवायात में फरमाते लो अदरकतहु लखदमतु हयाती, लखदमतहु हयाती, मैं अगर इमाम मेहदी को पा लेता तो सारी जिंदगी उनकी खिदमत करता। अब मैं उनकी तरह तो पहचान नहीं कर सकता, चूंकि यहाँ एक बहस है कि हमारे आखिरी इमाम पंजतन पाक के बाद बाकी आइमा से अफजल हैं या नहीं। इसमें इख्तिलाफ है हमारे उलमा का। बाज़ उलमा इमाम हुज्जत को पंजतन पाक के बाद अफजल समझते हैं बाकी आइमा से, लेकिन बाज़ इसके कायल नहीं है। तो हम क्या मार्फत हासिल कर सकते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक? हम इतना जान सकते हैं कि हमारे इमाम वारिस अंबिया है, वारिस औसिया है। हमारे इमाम हल्क़े वसल है खालिक व मखलूक के दरमियान, मखलूक को खालिक से मिलाने वाला वास्ता है। हम ये मार्फत हासिल कर सकते हैं कि जो कुछ मखलूक को अता हो रहा है फैज़ खुदा, वो इस हस्ती की बरकत से है। बबेयुमने ही रोज़े कलवरा लौला लसाखतिल अर्दु बिअहलिहा, अगर उनका वजूद न होता तो जमीन खत्म हो जाती, अपने अहल समेत तबाह हो जाती। हम ये मार्फत हासिल कर सकते हैं, हमारी इस्तिताअत में है कि हम ये जाने अन्नहु अअलमु अहलिल अर्द अलल इतलाक, इस रूए जमीन पर हमारे इमाम से बड़ा कोई आलिम नहीं है। इमाम से बढ़कर अल्लाह की कोई इबादत करने वाला नहीं है। इसलिए ज़ियारत आली यासीन में हम कहते हैं अस्सलामु अलैका हीना तकूम वहीना तरका वहीना तस्जुद वहीना तुकब्बिर वहीना तुहल्लिल
امام اکثر اوقات یا رکوع میں ہے یا سجود میں ہے یا تحلیل میں ہے یا تکبیر میں ہے یا قیام میں ہے یا تسبیح میں ہے۔ اعبد اہل الارض علی الاطلاق۔ ہم یہ معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بعد روئے زمین پر سب پر جس کی اطاعت کو واجب کیا ہے وہ ہمارے امام ہے، اور ہمارے امام پر کسی اہل ارض کی اطاعت کو واجب نہیں فرمایا ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، یہ چیز جان سکتے ہیں، اتنی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام ان صادقین میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، ان ثقلین میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی لئن تمسکتم بہما، اگر ان دو سے تمسک کیا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی ابدا۔ ہم یہ معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام کشتی نوح کی طرح ہے، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ وہ ہستی ہیں ہمارے امام، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ ان مقامات کو جتنا ہم اپنے قلوب میں، اپنے نفوس میں، اپنے دماغوں میں، اپنی ضمیر میں ان مقامات کو جتنا راسخ کرتے چلے جائیں گے اتنا اتنا ہماری معرفت اپنے امام کے بارے میں بڑھتی چلی جائے گی۔ تو سب سے پہلا بنیادی حق ہمارے امام کا کیا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے میرے امام کے توسط سے ہے، مجھ پر امام کی اطاعت کو واجب کیا ہے، میں نے امام کے ساتھ معشور ہونا ہے، مجھے عقیدہ رکھنا ہے کہ امام اس ہستی کے مالک ہیں کہ جن کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا بنیادی حق ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہاں ایک چیز کا اضافہ کرتا چلا جاؤں کہ صحیح معرفت حاصل کرنے کی ایک شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تزکیہ نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن مجید کا ادراک صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے۔ تو قرآن ایک شکل ہے اور امام زمانہ دوسرے شکل ہے۔ وہ قرآن صامت ہے تو یہ قرآن ناطق ہے۔ اللہ کا قاعدہ کلیہ یہاں بھی آئے گا کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ امام کی بھی صحیح حقیقی معنی میں معرفت صرف وہ کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، مگر نہ یہ دل اگر پاک نہیں ہے، اس کے اندر اگر زنگ ہے، اگر دنیا کی محبت ہے، شہرت کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، طرح طرح کی ناجائز خواہشات ہیں، تو پھر مشکل ہے امام کی معرفت ہو پائے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے تمام معارف بیان کرنے سے پہلے تزکیہ نفس فرمایا اپنے اصحاب کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آیات کی تلاوت کر کے اللہ کے رسول تزکیہ نفس فرماتے تھے، اس کے بعد کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے، چاہے اس میں معارف کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں اخلاق کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں احکام کی تعلیم ہوتی تھی، چونکہ جب تک تزکیہ نفس نہ ہو، دل پاک نہ ہو، ظرف طاہر نہ ہو،
تب تک تعلیم کتاب اور حکمت ممکن نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تزکیہ نفس کا مختصر تعارف کیا ہے کہ اگر صفات رذیلہ کا انسان ازالہ کر کے اپنے دل کو صفات حمیدہ سے مزین کر لیتا ہے تو یہ تزکیہ ہو گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب حب دنیا اور لالچ کی جگہ زہد آ جائے، حسد کی جگہ نیک تمنائیں لے لے، تکبر کی جگہ تواضع آ جائے، شہرت پسندی کی جگہ قبول پسندی لے لے، خود غرضی کی جگہ لوگوں کی ہمدردی آ جائے، تو انسان کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے۔ تو لہذا پہلا حق امام کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں۔ دوسرا حق کیا ہے کہ ہم معرفت حاصل کرنے کے بعد امام کی اطاعت کریں۔ اپنے ارادے امام کے ہاتھ میں دے دیں، گویا عملی طور پر امام سے یہ التماس کرے، مولا یہ جسم، یہ طاقت، یہ قدرت جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس پر حکومت آپ کی ہے، میں آپ کے اشارے، آپ کے فرمان سے زندگی کے یہ سانس لینا چاہتا ہوں، زندگی کے یہ دن گزارنا چاہتا ہوں۔ ابو حمزہ سبانی کہتے ہیں میں نے پوچھا، سألت ابا جعفر ما حق الامام علی الناس، مولا لوگوں پر امام کا حق کیا ہے؟ پانچویں امام سے پوچھا۔ خوش قسمت ترین اصحاب میں سے ہیں، اصحاب سر ہیں، ائمہ کے خواص میں سے ہیں۔ کیا حق ہے لوگوں پر امام کا؟ فرمایا حقہ علیہم ان یسمعوا لہ واطیعوہ، امام کی بات سنیں اور امام کی اطاعت کریں۔ اگر کوئی امام کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو امام کے حق کو پامال کر رہا ہے۔ اور پھر جب ہمارا نامہ عمل پہنچتا ہے اور نامہ عمل میں امام کی اطاعت کم ہوتی ہے، شیطان کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے، خواہشات نفس کے پیچھے ہمارا وقت زیادہ گزرا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت امام کو اذیت ہوتی ہے۔ قرآن میں ہے اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، رسول تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اور مؤمنین تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا ایانا انا، قرآن نے جو کہا ہے نا کہ مومنین تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں، ان مومنین سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ تو میرا اور آپ کا شب و روز کا عمل، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب یا سونے تک جو کچھ ہم نے کیا ہے، وہ امام کی خدمت میں پہنچ رہا ہے۔ اب کتنا تضاد ہوگا میرے عمل اور میرے عقیدے میں کہ اگر میرا عقیدہ تو یہ ہے، معرفت جس کا میں دعویٰ رکھتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ امام اولا بنفسی من نفسی، عقیدہ ہے نا ہمارا، الست اولا بکم من انفسکم قالوا بلا، وہ جو اطاعت نہیں کرتے تھے وہ بھی زبان سے تو کہہ رہے تھے، یہ اتنا واضح تھا کہ وہ بھی انکار نہیں کر پائے اس حق کا، اس مقام کا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ کا حق ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ ہے،
تو پھر فوراً اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہی فرمانا چاہتے تھے کہ جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کے نفس پر اس کے نفس سے بھی میرا حق زیادہ ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ علی اور اولاد علی ان 12 ائموں کا بھی اس پر اس کے نفس سے زیادہ حق ہے. تو اگر عقیدہ یہ ہے میرے امام کا مجھ پر میرے نفس سے زیادہ مجھ پر حق ہے، اور عمل سارا دن میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں، سوچتے نہیں ہوں کہ امام کا حق ہے، امام کیا فرما رہے ہیں مجھے، تو بہت بڑا تناقض ہوگا میرے عمل میں اور میرے عقیدے میں. تو لہذا امام کا دوسرا حق جو ہمارے اوپر ہے معرفت کے بعد، کہ ہم اعمال صالحہ کر کے امام کی اطاعت کر کے اس دکھی دل کو سکون پہنچائیں، ورنہ ہم کہیں ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو ان کو اذیت پہنچانے والے ہیں. امام ہم سے محبت کرتے ہیں، دشمن کے عمل پہ دکھ نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے آپ کی اولاد میں ایک نالائق ہے، نافرمان ہے، ہمیشہ بدتمیزی سے پیش آتا ہے. وہ اگر بدتمیزی کرتا ہے تو شاید آپ کو اتنا دکھ نہ ہو، لیکن اگر وہ کرے کہ جو ظاہراً میں مطیع نظر آتا ہے، فرما بردار نظر آتا ہے، اس پہ زیادہ دکھ ہوگا. امام کو ہم سے محبت ہے، اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اذیت ہوتی ہے. 5ویں امام سے روایت ہے کہ قبر رسول اور منبر کے درمیان تشریف لائے، وہاں پہ اپنے کچھ شیعہ موجود تھے، ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اما واللہ انی لا احب ریحکم و ارواحکم، اللہ کی قسم تمہارے جسموں کی بو خوشبو سے، تمہارے ارواح سے ہمیں محبت ہے، لہذا اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرو. کیا فرمایا؟ فَأَعِینُونِ عَلَىٰ ذَلِكَ بِوَرْعٍ وَاجْتِہَادٍ، مدد کرو ہماری ورع اختیار کر کے، اجتہاد کوشش کر کے، اس لیے کہ انہو لا ینال ما عند اللہ الا بورع و اجتہاد، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو مقامات ہیں وہ ورع اور اجتہاد کے علاوہ نہیں پائے جا سکتے. گویا فرمانا یہ چاہتے ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے، اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو ہم بھی آپ کی مدد پھر نہیں کر سکیں گے، پھر جن مقامات تک ہم تجھے لے کر جانا چاہتے تھے وہاں تک نہیں جا سکیں گے، اور اس سے ہمیں اذیت ہوگی، ہمیں تکلیف ہوگی، اس لیے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا اتنی ہماری مدد کرو کہ ہم تجھے نجات دلانے میں کامیاب ہو جائے. من اتم بعبد، جس نے کسی کو اپنا امام بنا لیا، فلیعمل بعملہ، بس اس کو چاہیے کہ وہ اس کے عمل کے مطابق عمل کرے. یہ کیا ہے؟ امام اس کو بنایا ہے، عمل فلاں کے مطابق ہے. یہ قول و فعل میں تضاد ہے. جس کو امام بنایا ہے اسی کے عمل کے مطابق عمل ہو. انتم شیعۃ آل محمد، تم آل محمد کے شیعہ ہو، کسی اور کے شیعہ نہیں ہو. گویا کہنا چاہتے ہیں تم شیعہ آل ابی سفیان نہیں ہو، تم شیعت عثمان نہیں ہو، چونکہ یہ شیعہ بھی چل رہے تھے اس زمانے میں. تم شیعت آل بنی عباس نہیں ہو، تم شیعت آل محمد ہو. اگر شیعت آل محمد ہو تو تمہارا عمل آل محمد کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور ہم طلاب کے لیے اس لیے بھی عمل کی مطابقت زیادہ ضروری ہے کہ ہم صرف ان کو امام نہیں مانتے، ہم مال امام پہ پلتے ہیں.
ایک عام مومن ہے جو ان کو امام مانتا ہے، ہم امام ماننے کے علاوہ مال امام کھاتے ہیں۔ اگر دوسرے آدمی کو کوئی رعایت یا کوئی گنجائش مل بھی جائے، ہمارے لیے سختی زیادہ ہوگی۔ تو اس بات کو سوچنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ امامت کا عقیدہ بھی رکھا ہے، ان کا وجوب طاعت کا اعتقاد بھی رکھا ہے، مال امام بھی کھایا ہے، پھر بھی اگر عمل ان کے مشابہ نہ ہو تو پھر کیا حق ہو سکتا ہے، میرے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسرا حق جو امام کا حق اور مجھ پہ ہو سکتا ہے، بلکہ ہے معرفت کے بعد، ان کی اطاعت کرنے کے بعد، کہ ہمارے لمحات ان کے انتظار میں گزرنے چاہیے۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ اکثر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں انتظار، لیکن عام طور پر جو اس کا ہم مفہوم لیتے ہیں وہ یہی لیتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ امام علیہ السلام پرد غیبت میں موجود ہیں، تشریف لائیں گے، ظہور کریں گے، حکومت قائم کریں گے۔ دعائے فرج امام زمان پڑھ لی مثلا، کہ یہ انتظار ہے، لیکن آپ اگر انتظار کے حقیقی معنی میں جائیں تو یہ معنی نہیں ہے۔ یہ جو معنی میں نے ذکر کیا یہ معرفت ہے، یا یوں کہے کہ یہ عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے کہ امام ظہور فرمائیں گے، اس کو انتظار نہیں کہا جا سکتا۔ الانتظار فی اللغہ تقلیب البصر والبصیرہ لادراک الشیء ورؤیتہ، کسی چیز کے ادراک کے لیے انسان اپنے بصر اور بصیرہ کو پلٹے، گہرائی میں جائے، ڈھونڈنے کی کوشش کرے اس حقیقت کو جاننے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے۔ یہ جو وقت ہے اس کا، اس تک پہنچنے کے لیے یہ انتظار ہے۔ یہ لغوی معنی انتظار کا لکھا ہے۔ جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، روایات میں آیا ہے کہ جو افضل الاعمال ہے وہ ہے انتظار و خصوص الفرج، یعنی امام منتظر کا انتظار کرنا اس معنی میں کہ ایسی ہستی کے آنے کے لیے انسان بے چین رہے، تڑپ میں رہے، کہ جو یکشف الہم والغم، کہ جو ینقذ البشریہ، جو محروموں کو ان کا حق دلائے گا، جو انسانیت کو ہلاکت سے نجات دلائے گا، جو ہر قسم کے ہم اور غم کا ازالہ کرے گا۔ عام طور پر عرف میں جو انتظار کا اطلاق ہے وہ یطلق علی حالت الشعور بعدم الارتیاح من الوضع الحالی الموجود ویسعی الی ایجاد الوضع الاحسن۔ عرف میں عام طور پر جو اس کا اطلاق ہے وہ اس حالت پہ کیا جاتا ہے، انتظار کا اطلاق اس حالت پہ کیا جاتا ہے کہ جب انسان بے چینی محسوس کر رہا ہو، موجودہ حالت سے وہ بے چینی کی کیفیت میں ہو اور کسی بہتر حالت کی تلاش میں ہو۔ یہ جو وقت گزر رہا ہے بے چینی کا، کہ موجودہ حالت سے انسان بے چین ہے اور کسی بہتر حالت کی طرف جانا چاہتا ہے، یہ حالت انتظار ہے۔ اگر اس کو میں مثال سے واضح کروں تو جو گھر میں سکون سے ہے یہ انتظار میں نہیں ہے، جو قید و بند کی صعوبت میں ہے وہ آزادی کے انتظار میں رہتا ہے۔
جو اپنے تمام اقارب اور اعزاء کے پاس ہے وہ کسی کے انتظار میں نہیں ہے، جس کا کوئی محبوب اور عزیز سفر میں ہے، بے چینی ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ اس کے انتظار میں ہے۔ جو صحت مند آدمی ہے وہ کسی دوسری حالت کی انتظار میں نہیں ہے، جو بیمار ہے، جو مریض ہے، وہ علاج کر کے صحت کی انتظار میں ہے۔ لہذا اگر کوئی موجودہ زمانے کے حالات سے، موجودہ نظام سے، موجودہ حکومتوں سے سکون میں ہے، چین میں ہے، تو اس کو کسی چیز کا انتظار نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس موجودہ نظام سے بے چینی میں ہے، بے سکونی میں ہے، ہونے والے ظلم سے دکھ اور درد کی حالت میں ہے، مظلوموں کی آہیں اسے ستا رہی ہیں، اور وہ کسی منقذ، کسی نجات دہندہ، کسی شریعت محمدی کے نافذ کرنے والے کی حکومت کیا انتظار کر رہا ہے، تو یہ حقیقی منتظر امام ہے۔ سمجھ آیا مفہوم انتظار؟ کہ انتظار یہ نہیں ہے کہ میں عقیدہ رکھوں کہ امام آئیں گے، نہیں، میں ایک بے چینی کی حالت میں رہوں، میں ایک بے قراری کی حالت میں رہوں، میں اس موجودہ نظام سے غیر مطمئن ہوں، اور انتظار کروں کہ کوئی وقت آئے یہ حالات بدلے، کوئی وقت آئے کہ صاحب حق کو حق ملے، کوئی وقت آئے کہ شریعت محمدی کی پاسداری ہو، کوئی وقت آئے کہ زمانے میں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو۔ اگر میں اس بے چینی کی حالت میں رہتا ہوں تو پھر میں اس حدیث کا مصداق ہوں، افضل اعمال امتی انتظار الفرج۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو لہذا انتظار صرف عقیدہ اور صرف تمنا کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ انہی منتظرین کے بارے میں امام نے فرمایا اولئک المخلصون حقا وشیعتنا صدقا، یہی لوگ ہیں جو مخلص، واقعاً مخلص ہیں، واقعاً سچے شیعہ ہیں، وَالدُّعَاةُ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ سِرًّا وَجَهْرًا، جو دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، چھپ کر کے بھی، ظاہر طور پر بھی۔ اس طرح کی انتظار غالباً انسان کی زبان پہ دعا کی شکل میں ظاہر ہوتی رہتی ہے، صرف اس حالت میں نہیں کہ ایک مجلس اور محفل تھی، چونکہ سارے اٹھ کر دعا امام زمان پڑھ رہے تھے تو مجھے بھی پڑھنی پڑی، نہیں، یہ تو ایک روٹین ہے۔ حقیقی انتظار، مثال دو، اگر ایک ماں کا، ایک بوڑھی ماں کا جوان بیٹا باہر گیا ہوا ہے، کہا میں شام 6 بجے تک آ جاؤں گا، حالات خراب ہیں، بیٹا 6 بجے کے بعد 6 بجے تک نہیں پہنچا۔ اب سے پہلے وہ انتظار میں نہیں تھی، ایک اس کے پاس چیز کا علم تھا کہ 6 بجے آ جائے گا، ابھی تک انتظار نہیں۔ 6 بجے کے بعد کیا ہوا ہے؟ انتظار کی گھڑی شروع ہوئی ہے اس بوڑھی ماں کی۔ اب اس کا ایک ایک لمحہ پہلے سے زیادہ اضطراب کی کیفیت میں جا رہا ہے۔ اب لمحہ بلمحہ شاید، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہ انتظار کی کیفیت، جو قلبی کیفیت ہے، یہ دعا کی شکل میں زبان پہ آنا شروع ہو جائے۔ خدایا میرے بیٹے کو خیریت سے لے آ، پروردگار میرے بیٹے کو خیر ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ تو حقیقی انتظار کی علامت یہ ہے کہ شب و روز اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر امام زمانہ کے ظہور کی دعا آنی چاہیے، اور اس دعا کا خود امام نے بھی ہم سے مطالبہ فرمایا ہے۔ حجت دوران سے یہ روایت مروی ہے، فرمایا اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، کثرت سے میرے ظہور کی دعا کریں، اس لیے کہ یہ فرج میرے لیے نہیں ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، اس میں تمہارے لیے فرج ہے،
تمہارے ہم اور غم ختم ہوگے، تمہاری پریشانیاں ٹلے گی، تمہاری مصیبتیں دور ہوگی۔ لیکن جو آدمی اس طرح کی کیفیت میں نہیں ہے وہ حقیقی منتظر نہیں کہلا سکتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ تیسرا حق تھا امام کا ہم پر، معرفت حاصل کرنا، امام کی اطاعت کرنا، امام کی انتظار کرنا جو حقیقی معنی میں انتظار ہے۔ چوتھا حق امام کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم یہ حق آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالخصوص طالب علم کے ساتھ خاص ہے، بقیہ حقوق عام ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ممبر سے کثرت سے امام کا ذکر کریں، عقیدہ مہدویت کا پرچار کریں، اور جتنے شبہات اس عقیدے پر وارد کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ کریں۔ ممبر پہ یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنی طرف سے کوئی اشکال بناؤں اور اس کا جواب دوں، یہ مطلوب نہیں ہے۔ جب تک اشکال نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کوئی شبہ نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے میں شبہ پیدا کروں، کیونکہ ہو سکتا ہے شبہ پیدا کر کے ذہن میں بٹھا تو لیا ہے لیکن نکال نہ سکوں۔ لیکن جو شبہات پہنچ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ان شبہات کا ازالہ کروں۔ عشر محرم میں ایک مجلس خاص کر دوں، ایام فاطمیہ میں ایک مجلس خاص کر دوں، اس لیے کہ یہ جو امام زمانہ کا اجل اللہ فرجہ الشریف ان کی فرج نہیں ہے، یہ صرف شیعہ کی فرج نہیں ہے، اس میں فاطمہ زہرا کی فرج ہے، جو تمنا کرتی گئی اس دنیا سے کہ کب میرے بیٹے کا ظہور ہوگا، تو ایک دن خاص کر دوں ایام فاطمیہ میں۔ کوئی میری مجلس ولو مختصراً امام کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ یقین کیجئے جتنا یہ میں اس ذاتی تجربے سے گزر چکا ہوں، جتنا امام کی معرفت اور عقیدہ جوان کے دل میں راسخ ہوتا جاتا ہے اتنا جوان متدین ہوتا جاتا ہے، دنیا کی محبت اتنی اس کے دل سے نکلتی جاتی ہے، اتنا گناہوں سے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگ اپنا عقیدہ خلافت، یہ جملہ ذرا توجہ سے سنیے، لوگ اپنا عقیدہ خلافت جوانوں کے دلوں میں اتنا مضبوطی سے ڈال دیتے ہیں کہ وہ اس بے بنیاد عقیدہ خلافت کی خاطر خود کش بمبار بن جاتا ہے۔ ہم عقیدہ مہدویت کے ذریعے سے ایک نوجوان کو دیندار نہیں بنا سکتے، ہم ذکر ہی نہیں کرتے۔ آپ جائیں ذرا 15 شعبان کے جشن دیکھیں، جو رات خاص ہے امام زمانہ کے ساتھ، سال میں ایک رات ہے، جائیں ان پروگراموں میں ذرا کیا ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کئی ایک ممبر مل جائیں جنہوں نے جو حق ادا کر رہے ہوں، لیکن کئی ایک جگہ پر آپ کو امام کا تذکرہ نہیں ملے گا، کلندر کے قصیدے ملیں گے، دوسری جگہ نماز کی تبلیغ ملے گی، ممبر پہ آنے والوں کو دوسروں کو مثلا گالی گلوچ ملے گی۔ تبلیغ نماز کی کریں، پورا سال ہے، اچھی بات ہے، واعظ و نصیحت کریں، بہت اچھی بات ہے، سارا سال ہے آپ کے پاس، لیکن آج رات اپنے امام کا تذکرہ کریں۔ اور مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام کے بارے میں مطالعہ ہی نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ خطیب کو زیادہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں کیا چیز پسند کی جاتی ہے،
کس پہ نعرے زیادہ لگتے ہیں، دعوتیں زیادہ ہوتی ہیں، فیسیں زیادہ ہوتی ہیں؟ امام زمانہ کا موضوع سمجھتے ہیں کہ خشک موضوع ہے، اس پہ داد نہیں ملتی ہے، لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جو علماء، جو خطبہ صحیح معنی میں امام کے ٹاپک میں مطالعہ کر کے جاتے ہیں، گفتگو کو مرتب کر کے جاتے ہیں، بہترین انداز میں سنی جاتی ہے، بالخصوص نوجوان طبقہ اسے بہت پسند کرتا ہے، انہیں کوئی نور نظر آتا ہے، کچھ روشنی نظر آتی ہے، مایوس دلوں میں آس ڈلتی ہے، امام کے تذکرے سے جذبہ اور ولولہ زندہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دعوتیں کم ہو جائیں گی، اگر کم ہوتی ہے تو امام کی خاطر ہو جائیں، آپ امام کو پروموٹ کریں، اپنی ذات کو چھوڑیں، امام کا حق ہے کہ امام کا پرچار کریں، امامت کے عقیدے کے حوالے سے کوئی شبہات ہیں تو ان کا ازالہ کریں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ ائمہ نے آپ سے توقع کی ہے اس چیز کی، ایک روایت اس حوالے سے عرض کرتا چلے جاؤں، امام ہادی نے فرمایا لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم من العلماء، میں اپنی ہر بات کے ساتھ حدیث کو لایا ہوں، فرمایا کہ اگر قائم کی غیبت کے بعد اگر علماء باقی نہ رہتے، اللہ کرے ہم ان علماء سے بن جائیں جن پر ائمہ کو اعتماد ہے، جن کے سہارے کیا ہے دین کو۔ کون سے علماء؟ الداعین الیہ، جو قائم کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔ سوچنا چاہیے میں نے اپنی گزشتہ زندگی میں اب تک کتنے لوگوں کو امام کی طرف دعوت دی ہے۔ الداعین الیہ والدالین علیہ، امام کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور امام کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ الدالین، دلالت کرنے والے، پتہ ہے کون تھا دلالت کرنے والے؟ کس کو کہا جاتا تھا؟ پہلے زمانے میں جب راستے مشکل ہوتے تھے نا، تو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا ہے، راستے کا پتہ نہیں ہے، تو ایک آدمی کو لیا جاتا تھا جو یدل علی الطریق، اس کو دلیل کہتے تھے لغت میں، عرف میں اس آدمی کو دلیل کہتے تھے۔ تو اس کا کام کیا ہوتا تھا؟ اجرت لے کر کے یہاں سے وہاں تک پہنچانا ہوتا تھا۔ تو گویا امام ان علماء کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر دہلیز امام تک پہنچاتے ہیں۔ الدالین علیہ، امام پر رہنمائی کرنے والے ہیں، والذابین عن دینہ، اور امام کے دین سے دفاع کرنے والے ہیں، ہر شبہے کا، ہر اعتراض کا ازالہ کرنے والے ہیں۔ یہ سخت ذمہ داریاں ہیں۔ کل آپ نے بھی، میں نے بھی منبر پہ جانا ہے، اگر امر دائر ہو جائے کہ میں یا امام کی ذات کی بارے میں بتا سکتا ہوں، دین کا دفاع کر سکتا ہوں، یا اپنے آپ کو چمکا سکتا ہوں، ان علماء سے بننا ہے تو پھر اپنی فکر نہیں کرنی ہے۔ والذابین عن دینہ بحجج اللہ والمنکرین لضعفاء عباد اللہ، وہ علماء کے جو اللہ کے کمزور بندے، وہ بہت زیادہ جو علم نہیں رکھتے ہیں، بصیرت نہیں رکھتے ہیں، گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے، ان کو نجات دلانے والے علماء ہیں۔ کس سے؟ من شباک ابلیس ومردتہ ومن فخاخ النواسب، شیاطین کے جال سے اور جو نواسب ہیں، انہوں نے جو گڑھے کھودے ہیں، ان میں گرنے سے ان کو بچاتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں اگر ایسے علماء نہ ہوتے، کون سے علماء؟ جن کا یہ صفات بیان فرمائی ہے، اگر ایسے علماء نہ ہوتے، لما باقی احد الا ارتد عن دینہ، کوئی نہ بچتا
کوئی نہ بچتا کہ جو مرتد نہ ہوتا، آدمی مرتد ہو جاتا۔ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يُمْسِكُونَ أَزِمَّةَ قُلُوبَ ضُعَفَاءِ الشِّيَعَةِ، لیکن یہی علماء ہیں جنہوں نے کمزور نفس شیعہ کے دلوں کو تھاما ہوا ہے۔ ناسبی جو شبہ ڈالتے ہیں ایسے انداز میں جواب دیتا ہے مومنوں کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس کا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ ایسے ان کے دلوں کو تھاما ہوا ہے، کما یمسک صاحب سفینۃ سکانہا، جیسے کشتی کا ملاح کشتی کے سواروں کو سمندر کی طغیانی سے نجات دلاتا ہے۔ اولئک هم الافضلون عند اللہ، یہی ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے۔ لیکن اگر عالم کی پوزیشن یہ ہو کہ وہ نہ سمجھ شیعہ، وہ غریب مسکین جس کو سمجھ نہیں آ رہی، دوسری دفعہ سوال پوچھ لیا تو ڈانٹ دیا اسے۔ ایک بندہ کثرت سے سوال پوچھتا تھا، میں نے کہا میں مصروف ہوتا ہوں، آپ اگر ہو سکے فلاں عالم سے رابطہ کریں، میں دیر سے جواب دیتا ہوں۔ کہا جی ان سے میں پوچھ رہا تھا لیکن وہ بڑا جلدی غصہ کرتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں بندے کو۔ یہ کمزور نفس شیعہ ہیں، بیچارے نہیں سمجھ رکھتے۔ چند دن پہلے ایک مجھے کہا کہ میں کرنل ہوں، ریٹائر کرنل شاید اس طرح، میں بغیر مبالغے کے کہہ رہا ہوں، خدا مجھے بھی حوصلہ دے، صبر دے، بعض دفعہ مجھے بھی آ جاتا ہے غصہ، اعتراف کر رہا ہوں۔ لیکن ایک مسئلہ وہ مجھ سے 3 دن تک مسلسل پوچھتا رہا ہے، ایک ہی مسئلہ، غصہ آتا تھا لیکن پھر یہی کہتا ہے اس کو سمجھ نہیں آئی تو پوچھا ہے۔ یہ کوئی فضول آدمی نہیں ہے جو میرا ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہے، یہ دین کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، عمل کرنا چاہتا ہے۔ 3 دن شاید 15 سے 20 بار اس نے پوچھا ہے۔ آخر پہ کہتا ہے میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اتنی بار میرے مسئلے کا خوش اسلوبی سے جواب دیا ہے۔ اب میرے صبر کرنے سے اس کا ایمان یا اس کا دین پہلے سے بڑھ جائے گا۔ اگر میں دوسری تیسری بار اس کو سنا دیتا، بے وقوف ہو، تجھے سمجھ نہیں ہے، میرا ٹائم ضائع کر رہے ہو، شاید جو عمل کر رہا تھا دین پر وہ بھی چھوڑ دیتا۔ کہ جنہوں نے اللہ تک پہنچانا تھا، جنہوں نے امام تک پہنچانا تھا، ان کی یہ پوزیشن ہے۔ اس کیٹیگری میں داخل ہونے کے لیے کچھ خصوصیات چاہیے۔ مجھے آپ سے زیادہ ضرورت ہے کہ میں ایسی حدیثوں کو بار بار پڑھوں، بار بار سوچوں، بار بار کوشش کروں کہ نجف کی سرزمین میں 15-20 سال رہنے کے بعد میں ان علماء کی فہرست میں شامل ہو جاؤں۔ اولئک الافضلون عند اللہ، وہ خوابوں کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں کہ عالم سے فلاں کا مقام زیادہ ہے۔ میں امام کی حدیث سے بیان کر رہا ہوں کہ مقام کس کا زیادہ ہے۔ کسی بھی معصوم امام کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہے کہ علماء کھڑے ہوں گے اور فلاں پہلے جا رہا ہوگا۔ امام کی کلام ہمارے اوپر حجت ہے۔ امام فرما رہے ہیں ایسے علماء جو دوسروں کے دلوں کو گمراہی سے بچا کر مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، شبہات، وساوس، اشکالات، اعتراضات کے سمندر میں ڈوبنے سے جو بچانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اذان سے 5 منٹ ہیں اور میں اپنے آخری پوائنٹ پہ آیا ہوں، 5واں حق۔ اگر آپ تھک چکے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں یہیں پہ۔ پانچواں حق یہ ہے کہ ہم کوشش کریں
اور یہ بھی روایات سے ہمیں استفادہ ہوتا ہے، گویا کہ یہ بھی حق ہے امام پر، امام کا ہمارے اوپر، کہ صرف یہ نہیں کہ عمل میں اطاعت کریں، صرف یہ نہیں کہ معرفت رکھیں، صرف یہ نہیں کہ ممبر پہ جب موقع ملے تو میں امام کا دفاع کروں، صرف یہ نہیں کہ میں صرف انتظار کی کیفیت میں رہوں، بلکہ میں ذکر اور امام کے ذکر اور ان کی زیارت کے ساتھ صبح و شام ان کے ساتھ رابط رکھوں، صدقہ دوں ان کی خاطر، میرے اکثر اوقات امام کے ذکر، امام پر سلام میں گزرے، امام کی یاد میں گزرے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چھٹے امام کی معرفت کے مطابق تو یہ تھا کہ امام فرما رہے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، صبح و شام میں ان کی خدمت کرتا۔ ہم صبح و شام خدمت نہیں کر سکتے تو صبح و شام امام پہ سلام بھیج سکتے ہیں، صبح و شام امام کی سلامتی کا صدقہ دے سکتے ہیں، صبح و شام امام کی حفاظت کی دعا کر سکتے ہیں، یہ بھی ان کی خدمت ہے۔ توجہ کے ساتھ انسان اس طرح کے جملے کہتا رہے، اللہم انی اجدد لہ فی صبیحۃ یومی ھذا، یہ مطلوب ہے کہ میں ہر صبح اس انداز میں کروں کہ میں آج کے دن کی صبح تجدید عہد کرتا ہوں، وما عشت ایامی، جتنے دن میں زندہ رہوں، عہدن و عقدن و بیعتن لہ فی عنقی، عہد کی تجدید کرتا ہوں، اپنی گردن پر امام کی بیعت کی تجدید کرتا ہوں، لا احول عنہا ولا ازول ابدا، کبھی میں اس بیعت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کبھی اس عہد کو نہیں توڑوں گا۔ اس طرح کے جملے جیسے دعائے ندبہ میں آئے ہیں، اس طرح کی دعائیں مانگتا رہے۔ وَآلِهِ سَيِّدَهُ یا شدید القویٰ، مولا اس حقیر کو، اس مسکین کو میرا اللہ اپنے مولا کا دیدار کرا دے۔ کبھی اللہ سے یہ کہے تو کبھی امام کی طرف متوجہ ہو کر کہے حل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، کوئی ہے راستہ، کوئی ہے ذریعہ، کوئی ہے ہیلا جس کے ذریعے آپ کا دیدار ہو سکے۔ کبھی اس انداز میں سلام کرے، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تقرأ و تسجد، السلام علیک حین تصلی و تقنت، السلام علیک حین ترکع و تسجد۔ تو صبح و شام مختلف انداز میں کبھی امام کے لیے دعا کرے، کبھی امام پر سلام بھیجے، کبھی امام کے لیے صدقہ دے۔ روایت میں ہے کہ جب سفر کے وقت جانا چاہے اور صدقہ دے تو یہ کہے اللہم ھذہ لک و منک، یہ مال تیرا ہے، تیری طرف سے ہے، وہی صدقۃ عن مولانا محمد عجل اللہ تعالی فرجہ، پروردگار یہ صدقہ ہے ان کی ذات کا، وصلی علیہ بین اسفارہ و حرکاتہ، سفر پہ خود نہیں کر رہا ہے لیکن صدقہ اپنے زمانے کے امام کی حفاظت کا دے رہا ہے، دعا جو ہے سلامتی کی وہ امام کے لیے کر رہا ہے کہ صلی علیہ بین اسفارہ و حرکاتہ و سکناتہ، پروردگار درود بھیجتا رہے ان کے اسفار میں، ان کی حرکات میں، ان کے سکنات میں، فی ساعات لیلہ و نہارہ، پروردگار لیل و نہار میں میرے امام پہ درود بھیجتا رہے۔ تو اس انداز میں اپنے امام کے ساتھ صبح و شام ربط رکھے۔ اس طرح کا اگر یہ جو حقوق عرض کیے ہیں اگر ان حقوق کی پاسداری انسان کر لے تو بہت عظیم انسان ہے، جس کے دل میں اپنوں کی یاد سے زیادہ امام کی یاد رہتی ہے، اپنوں کے تذکرے سے زیادہ امام کا تذکرہ رہتا ہے، اپنی سلامتی کی فکر سے پہلے اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کی فکر رہتی ہے۔ ایسا آدمی، اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کتنا عظیم آدمی ہے۔ اس کا مقام بھی روایت کی روشنی میں عرض کرتا چلوں
عبد الرحمن کہتا ہے میں چھٹے امام کے ساتھ کہیں سفر میں تھا، وہ اپنی سواری پہ تھے، میں اپنی سواری پہ تھا، تو میں نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ ما یجب من عظم حق الامام، اس کے لیے کیا واجب ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کو اللہ کیا عطا کرے گا جس نے امام حق کی تعظیم کی ہے، امام کے حق کی تعظیم کی ہے، جیسے تعظیم کرنے کا حق تھا اتنا ان کے حق کو ادا کیا۔ تو امام نے فرمایا جواب میں کہ یجب لہ، یعنی اللہ اس کے لیے یہ حق ثابت کرے گا ایسے آدمی کے لیے، لو قال لہذا الجبل سر لسار، اگر وہ جبل کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ یہاں سے چل پڑو تو وہ پہاڑ چل پڑے گا۔ کہتا ہے فنظرت واللہ الی الجبل یسیر، امام کے الفاظ ختم ہوئے، اللہ کی قسم میں نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو پہاڑ چلنا شروع ہو گیا۔ تو امام کے حق کی تعظیم، اس کے علاوہ کہ یہ ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر لازم ہے، یہ ہماری اپنی عظمت کا سبب بنے گا، ہمارے اپنی عند اللہ افضلین میں سے قرار پانے کا موجب بنے گا۔ پروردگار بھیک محمد و آل محمد، خدایا ہمیں اپنے ذات کی معرفت عطا فرما، محمد مصطفیٰ کی معرفت عطا فرما، ائمہ طاہرین اپنی آخری حجت کی معرفت عطا فرما، سید طاہرہ کی معرفت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں کو علوم آل محمد، تعلیمات قرآن کے لیے کشادہ فرما۔ خدایا ہمارے اوپر جتنے حقوق ہیں تیری ذات کے، ائمہ علیہ السلام کے، ان حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے سینوں کو علوم آل محمد سے منور فرما۔ پروردگار اس دین مبین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ارجائے عالم دنیا کے کونے کونے تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی سعادت اور شرف نصیب فرما۔ خدایا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے اعوان و انصار سے شمار فرما۔ خدایا ہمیں اس قابل بنا کہ کبھی کبھار ہم بھی امام کے پاک ہونٹوں پر ہمارا نام بھی ذکر ہو جائے، ہم بھی اس لسٹ میں آ جائیں کہ جن ناموں کو نام لے لے کر امام علیہ السلام دعا فرماتے ہیں۔ ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگارہ بھیک محمد و آل محمد، جہاں جہاں بھی مومنین مظلوم ہیں ان کی نصرت فرما، اعداء اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل مومنین مجاہدین کو دشمن پہ غلبہ نصیب فرما۔ خدایا جو مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ رحمت کا نزول فرما۔ حاضرین محفل کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار ان کے درجات بلند فرما۔ اس مدرسے کو تا ظہور امام زمان آباد و شاد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔